بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کا تعلق میری بڑی بہن سے ہے۔ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھیں، لیکن انہوں نے ایک دم اپنی ملازمت سے ریزائن کر ڈالا، جس کی وجہ سے ہمارا سارا گھر پریشان ہو گیا۔ ہم وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئے، مگر وہ ہمیں کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دیتیں، بلکہ چپ ہی رہتیں۔ وہ اکثر بہت بری طرح سے ڈر جاتیں۔ امی ابا نے ان کا بہت علاج بھی کروایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر ہمیں خاندان والوں نے مشورہ دیا کہ ان کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو امی ابا نے ان کی شادی کر دی۔ جس دن ان کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ خیر، کسی نہ کسی طرح ہم نے ان کی رخصتی کی، لیکن شادی کے بعد ایک دن بھی انہوں نے سکون کا نہ گزارا۔ ان کے ہسبینڈ اس صورتحال سے انتہائی تنگ ہو گئے تو انہیں ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے رویے سے اتنی دل برداشتہ ہوئیں کہ بالکل ہی اپنا دل چھوڑ گئیں۔ مرنے سے چند دن پہلے انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے امی کو کہا کہ وہ بہت جلد مرنے والی ہیں۔ تو امی نے گھبرا کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ تبھی انہوں نے شاید ماں کی آغوش میں کچھ سکون محسوس کیا ہوگا، اور انہوں نے وہ راز کھولا جو ان کے سینے میں نہ جانے کب سے دبا ہوا تھا۔ ان کی اپنی کہانی ان کی زبانی سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری بڑی بہن کی اپوائنٹمنٹ ایز اے گورنمنٹ ڈاکٹر مانک پور میں ہوئی، جو ہندوستان کے چھوٹے سے شہر اتر پردیش کے قریب ایک گاؤں ہے۔ ہمارا ہوم ٹاؤن ہمیر پور ہے، جہاں سے وہ اس گاؤں تک ٹرین کے ذریعے آتی جاتی تھیں۔ سردیوں کی ایک سرد رات وہ گاؤں کے اسٹیشن پر پہنچیں۔ تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب ٹرین اسٹیشن پر پہنچی۔ کیونکہ رات کافی سرد تھی تو اس رات ٹرین میں سوار ہونے والے مسافر بہت ہی کم تھے، جو اپنے اسٹیشن آنے تک اتر جاتے۔ گاؤں کے اس اسٹیشن تک میری سسٹر آخری مسافر تھیں اور اکیلی بھی تھیں۔ اسٹیشن پر جب گاڑی رکی تو وہ نیچے اتریں اور بجائے اکیلے ہاسپٹل کے کیمپس تک جاتیں، انہوں نے انتظار کرنے کا سوچا، کیونکہ ہاسپٹل کے انچارج نے انہیں لینے آنا تھا۔ وہ ایک جانب جا کر کھڑی ہو گئیں کہ تبھی ان کی نظر سامنے ایک درخت پر گئی، جس کے نیچے کچھ مرد و خواتین کمبل میں لپٹے الاؤ کے گرد بیٹھ کر اپنے ہاتھ تاپ رہے تھے۔ تبھی ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں، کیونکہ یہاں کھلی جگہ سردی سے ٹھٹھرنے کی بجائے وہاں جانے میں ہی عافیت ہے۔ ویسے بھی انہیں لینے کے لیے انچارج نے آنا تھا۔ وہ اکیلے اتنی رات کو ہاسپٹل کے کیمپس جانے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھیں، چنانچہ انہوں نے ان کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک چلتے چلتے انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ جیسے جیسے وہ ان لوگوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، ویسے ہی ان مرد و خواتین کا قد غیر معمولی طور پر بڑھ رہا ہے، لیکن ان کے چہرے واضح نہیں ہو رہے تھے، ان کے نقش دھندلے دھندلے لگ رہے تھے۔ وہ رک گئیں، مگر پھر سوچا کہ یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ان کا جسم اور ذہن دونوں ہی تھکا ہوا تھا، اور ایسے میں وہ دھیمی رفتار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ ان کی طرف جا رہی تھیں، ان کے قد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھ پیر بھی بڑے بڑے دکھائی دیے۔ تو اب انہیں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، اور وہ ایک دم واپس پلٹیں اور اسی جگہ آ کر کھڑی ہو گئیں جہاں وہ اسٹیشن سے نیچے اتری تھیں۔ پھر انہوں نے غیر ارادی طور پر درخت کے پاس بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا۔ جو لوگ آگ کے گرد بیٹھے تھے ان کے قد اب نارمل تھے۔ پتہ نہیں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، اچھا بھلا ان کے ساتھ آگ کے قریب بیٹھ جاتی، اب اپنے اس وہم کی وجہ سے ٹھنڈ میں کھڑا رہنا پڑے گا۔
وہ اپنے آپ کو اب کوسے جا رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر ان لوگوں کے پیروں کی طرف گئی تو ان کے حواس خطا ہو گئے، کیونکہ ان کے ٹخنے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اب یہ کوئی وہم نہیں تھا، ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سب کے سب اب انہیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، اور ان کا اپنا یہ عالم تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کی نظروں کے حصار میں قید ہو گئی ہیں کہ ایک دم انہوں نے چاروں کل پڑھنے شروع کر دیے۔ اتنے میں کچھ ہی دیر بعد انچارج بھی وہاں آ گیا اور انہیں یوں بت بنا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے انہیں زور زور سے آوازیں دیں تو انہیں ایک دم سے ہوش آ گیا۔ باجی نے کانپتی آواز کے ساتھ درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو انچارج نے کہا کہ وہاں تو کوئی نہیں بیٹھا۔ لیکن انچارج کی بات سن کر باجی بہت بری طرح سے پریشان ہو گئیں اور فوراً اس درخت کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ البتہ وہاں درخت ضرور تھا، لیکن نہ تو کوئی آگ تھی اور نہ ہی وہاں پر چادر کی بکل مارے لوگ۔ تو باجی نے اسے ساری بات کہی جو انہوں نے دیکھی تھی۔ تو انچارج نے کہا کہ اس اسٹیشن پر کچھ ماورائی مخلوق کا قبضہ ہے، کیونکہ اسٹیشن کے قریب ہی پرانا شمشان گھاٹ تھا جو اب استعمال میں نہیں، اور یہاں پر ایسی سرگرمیاں اکثر مسافروں نے نوٹ کی ہیں جو انتہائی اعصاب شکن ہیں۔ اگلے دن انچارج کی پراسرار موت ہو گئی، جبکہ باجی کو یہ مخلوق اب اکثر نظر آنے لگی جو انہیں بری طرح سے تنگ کرنے لگی، اور انہیں اپنے ڈر کے مارے باجی نے وہ گاؤں چھوڑا، ٹرانسفر کروائی۔ وہ جہاں بھی گئیں جنات کا پورا گروہ انہیں دکھائی دیتا، اور وہ مخلوق اب انہیں باقاعدہ تکلیفیں بھی دے رہی تھی۔ پھر مجبور ہو کر باجی نے وہ جاب چھوڑ دی۔ باجی نے یہ بھی بتایا کہ یہ مخلوق ان کی شادی کے وقت ان سے شدید ناراض ہو گئی تھی۔ وہ انہیں بار بار یہی کہتی کہ شادی سے انکار کر دو۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد وہ شدید بیمار رہنے لگیں۔ جب ہمارے پاس آئیں تو اکثر کہتی کہ میں نہیں بچوں گی۔ ہم نے یہ واقعہ سننے کے بعد کئی عاملوں سے رابطہ بھی کیا۔ جو تعویذ انہیں دیے گئے انہیں خود بخود آگ لگ جاتی، اور پھر ایک شب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج بھی جب ان کی اذیت مجھے یاد آتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔